وقت 15 قسمیں کھا لی، سمجھے، ناپتے وقت 2 کھا لی، اور جب پیسے لے رہے تھے تو 4 قسمیں کھا لی. وہ تو کاروباری قسم سے ہو رہا ہے. اچھا وہ قسمیں ہوتی ہیں یقین دلانے کے لیے. ہاں لیکن قسم تو ہے وہ. بہرحال وہ سخت ناپسندیدہ کہ اللہ کے نام کو اس طرح سے کاروبار کے لیے استعمال کرنا، کیونکہ حدیث کریمہ میں اسی کے بارے میں آیا کہ تجار ہم الفجار، تاجر وہی فاسق و فاجر ہے. تو یہ جھوٹی، اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ قسمیں جھوٹی قسم سودا تو بکوا دیتی ہے لیکن برکت کو اڑا دیتی ہے. وہ سخت ناپسندیدہ ہے. اچھا ایک قسم ہوتی ہے جسے یمین منعقدہ کہا جاتا ہے، جس کو کھایا جائے تو پھر اس پہ کفارہ لازم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو وہ کسی آئندہ مستقبل کے حوالے سے کوئی بات ہو کہ ایسا کروں گا یا نہیں کروں گا، پھر اس کو توڑ دیا جائے تو پھر لازم ہوتا ہے کفارہ. یہ جو ہم قسم اول تو قسم کھانی ہی نہیں چاہیے. بحالت مجبوری کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے کہ قسم ناگزیر ہو جائے تو کھائے، اس لیے کہ قسم توڑنے کا باقاعدہ کفارہ ہوتا ہے. 3 دن کے روزے رکھنے پڑتے ہیں. نہیں پہلے تو یہ کہ 10 مساکین کو صبح شام کھانا 10 کھلائے، مساکین کو 2 وقت یا ان کو کپڑا پہنائے، کپڑے پہنائے. اگر یہ نہیں کر سکتا پھر روزے یعنی ایسا قلاش آدمی اس کے پاس یہ نہیں ہے تو روزے کا آپشن ہے، روزے رکھے گا. ورنہ 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے بھائی. اور یہ قسم کھانا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. لہذا وہ تمام حضرات جن کا تکیہ کلام قسم بن گئی ہے ان سے میری درخواست ہے کہ احتیاط کیا کریں. ہاں بعض تاجر وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کی قسم اس سے کم نہیں دوں گا، پھر اس کے بعد دے دیتے ہیں، پھر دے دیتے ہیں. ان کے اوپر قسم لازم ہو جائے گی، پھر دے دیتے ہیں، ان پہ قسم لازم ہو جائے گی، ان پہ کفارہ لازم ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی نا بات. یہ جو آپ نے قسم کھا کے کہا تھا نہیں دوں گا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اچھا واپس آئیے بات سنیے لے جائیے، تو وہ تو لے گئی یا لے گئے. اب آپ خواتین کے ساتھ ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ خواتین ہی زیادہ بحث و مباحثہ کرتی ہیں، معاف کیجیے گا بہنوں. تو ایسے تاجر کے اوپر کفارہ جو ہے لازم ہو جاتا ہے. تو ذرا احتیاط کیجیے. بہرحال انہوں نے، بہن نے پوچھا ہماری والدین مر گئے، جی انتقال کر گئے، وصیت نہیں کی، 2 بھائی تھے، اب ایک بہن ہے. جی تو یہ اپنے حق کے لیے بھائیوں سے مطالبہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل یہ تو بھائیوں کی زیادتی ہے کہ جو بہنوں کو پوچھ نہیں رہے، بہن کو پوچھ نہیں رہے. اس میں تو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے ان کا حق بیان کیا ہے کہ وہ جو بہن کا حصہ جو ہے 2 بھائیوں کے مقابلے میں، 1 بھائی کے مقابلے میں آدھا ہے، اور وہ اللہ نے مقرر کیا. ان کے معاف کرنے سے یہ معاف نہیں ہوگا، وہ انہیں دینا پڑے گا. اچھا یہ فرزانہ آزاد کشمیر سے انہوں نے پوچھا کہ سردی بہت ہوتی ہے کشمیر میں، تو بہت سردی ہوتی ہے، مجھے پر اندازہ ہے اس کا. تو کہہ رہے تھے کیا سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں تو مسح کر لیں جرابوں پہ؟ دیکھیں اس میں 2 قسم کے کئی شرائط ہیں. ان میں سے ایک شرط تو یہ ہے کہ موزے ایسے ہوں جن میں سے پانی گزر نہ سکے، یا تو چمڑے کے ہوں یا پھر بہت دبیز موٹے قسم کے ہوں جن میں سے پانی گزر نہ سکے، کراس نہ ہو، ہاں آر پار نہ ہو. ایک شرط تو یہ ہوگی. پھر دوسری بات یہ کہ ایسے موزے پہنے ہو مگر کس حالت میں، جبکہ ایک مرتبہ پاؤں دھو کر وہ موزے پہنے تھے، اس کے بعد پھر وضو ٹوٹ گیا، تو اب آئندہ 1 دن 1 رات تک مقیم آدمی کو یہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ اس پر مسح کر سکے. اچھا. اور اگر اس دوران میں خدا نخواستہ غسل فرض ہو گیا تو پھر وہ مسح نہیں کر سکتے، وہ ٹوٹ جائے گا. اچھا یہ تو تھے ہمارے ناظرین کے سوالات. میں ایک اور سوال تھا. کیا؟ یہ وہ بچی گجرات سے انہوں نے کیا تھا کہ سو گئے روزے کی حالت میں، پھر جاگے تو منہ میں خون آیا. اچھا بھائی معاف کیجیے گا. دیکھیے ماشاءاللہ مفتی صاحب کی یادداشت بہت اچھی ہے، میں تو بھول گیا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ خون حلق سے نیچے اتر گیا پھر تو روزہ ٹوٹ گیا، ورنہ صرف منہ میں ہی تھا تو آپ اس کو تھوک، جس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اچھا یہ جو سوالات درمیان میں ہمارے ناظرین آئے ان کے حوالے سے پروگرام جو موضوع تھا، وہ موضوع پہ جو میرے بات ہو رہی تھی وصیت کے حوالے سے، میں نے آپ سے یہ دریافت کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی مالی وصیت کی تھی یا کوئی اور وصیت فرمائی تھی؟ دیکھیں جہاں تک مالی وصیت کا جیسے ہمارے لیے تو حجت حضور کا عمل بنے گا. بے شک. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت 3 قسم کی گئی ہیں. ایک سنت قولی، ایک سنت فعلی اور ایک سنت تقریری ہے. تو جہاں تک سنت قولی کا تعلق ہے تو ہمیں حکم دیا وصیت کا. صحیح. جہاں تک فعلی کا تعلق ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مال کے حوالے سے کوئی وصیت نہیں فرمائی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو واضح لفظوں میں یہ حدیث کو بیان فرمایا جو کہ بخاری شریف میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، کافی میں موجود ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا. ہم انبیاء کا گروہ اپنی وراثت میں نہ تو درہم چھوڑتے ہیں نہ دینار چھوڑتے ہیں، یعنی مال ہماری وراثت نہیں، ولکن العلم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ہماری وراثت تو علم ہے. تو مالی اعتبار سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں فرمائی. البتہ اپنی زندگی میں جو تقسیم بیان کر دی تھی وہ صحابہ کرام نے اس کو جاری رکھا. سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حتیٰ کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے اسی طریقے سے جاری رکھا.
پھر جہاں تک آپ کی اور دیگر وصیتوں کا تعلق ہے تو اس میں مشہور حدیث ہے کہ ترکت فیکم ثقلین، تو میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اطرت۔ ایک روایت میں آیا کہ میری سنت، تو بہرحال اطرت اور سنت الگ الگ نہیں ہے۔ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو کام ہوا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں نے ہی کام کیا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے فرزند ہے، آل رسول ہیں۔ حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہے، آپ کے اولاد رسول ہے۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، وہ آل رسول ہے۔ امام ابوالحسن شاذلی کو دیکھ لیجئے، داتا گنج بخش کو دیکھ لیجئے، تو جتنے بھی بڑے بڑے یہ بزرگان دین ہیں سب حضور علیہ السلام کے اولادیں ہیں۔ تو یہ کا شجر نسب جو ہے وہ اہل بیت سے ملتا ہے۔ جی ہاں بالکل بالکل۔ تو یہ سب کے سب جو ہے ان کی پیروی کی، آدمی ان کے پیچھے رہے، ان کے دامن کو تھام کے رکھے، کتاب اللہ کو تھام کے رکھے تو ہدایت پہ رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اچھا، باقی جہاں تک اور وصیت کا تعلق ہے تو ابن ماجہ شریف میں، ابو داؤد شریف میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کیا وصیت فرمائی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تلوار کا جو پرتلا تھا جس میں اب نیام جو تھی اس کے اندر باقاعدہ ایک پیپر آپ سمیٹ کے رکھا کرتے تھے، تو آپ نے وہ نکالا، فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہے جو دیت سے متعلق ہے، جو آپ نے دیت کے متعلق وہ احکام بیان کیا۔ ناظرین محترم، وصیت پر میرا موضوع شروع ہوا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا۔ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں وصیت کے مزید جو سوالات ہیں بنیادی نوعیت کے، آپ بھی چاہیں تو کچھ سوالات مجھے بھیج دیجئے، اور ٹیلی فون کے ذریعے بھیج دیجئے، خط کے ذریعے بھیج دیجئے، یا مجھ سے براہ راست بات کر لیجئے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس موضوع کو تسلسل جاری رکھیں گے۔ ہمارا پتہ تو میں نے بتایا تھا، پروگرام آپ کے مسائل کا حل، ARYQ TV D120 سائٹ کراچی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ مانگتا